بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے موضوع شروع کیا تھا شب برات کا، اور کچھ سوالات اور پھر اسی طریقے سے کچھ ساتھیوں کا کچھ تھوڑا بہت تبصرہ تھا۔ سوال کیا کہ قرآن کریم اگر انسان کے ہاتھ سے گر جائے تو غلطی سے اگر گر جائے تو اس کے اندر کسی قسم کا گناہ نہیں ہے۔ رفع عن امتی الخطأ ہو کہ میری امت سے چند چیزیں معاف کر دی گئی، اور من جملہ ان میں سے فرمایا کہ انسان سے اگر کوئی خطا کوئی غلطی ہو جائے تو یہ قرآن کریم ہاتھ سے بعض اوقات سلپ ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر انسان اللہ سے معافی مانگ لے کہ یا اللہ یہ غلطی سے ہوا ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ ویسے علماء پہلے فرمایا کرتے تھے کہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ویسے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کچھ نہ کچھ صدقہ دے دیں، تو مختصر سا صدقہ کسی غرباء فقراء مساکین کو یا مساجد کو انسان جس انداز میں آپ دینا چاہتے ہیں 5-10 پاؤنڈ دے دو، تو اس سے دل کو ایک قسم کی تسلی ہوتی ہے کہ میں نے صدقہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدقے کی وجہ سے اللہ رب العزت کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت راستے آسان کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے علماء ایک قسم کا اپنی طرف سے ایک نصیحت دیا کرتے تھے، تجویز دیا کرتے تھے، دینی طور پر کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ویسے دل کی تسلی کے لیے اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ اگر قرآن کریم ہاتھ سے گر جائے یا کوئی محترم چیز تو انسان تھوڑا سا صدقہ دے دے۔ باقی آپ نے جو دوسرا سوال کیا بواسیر کے بارے میں، ہیمورائڈس، تو روزے کے اوپر تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر بالفرض اتنی کمزوری ہو جائے کہ اور اتنی تکلیف ہو کہ اب کوئی نہ کوئی کھانا پینا یا کوئی دوائی لینی ضروری ہوتی ہے، تو پھر اس وقت مسائل پیش ہو سکتے ہیں کہ بھائی اگر میں یہ دوائی نہ لوں تو وہ جو ہیمورائڈز ہوتے ہیں، چھوٹے سے پالپس اس کو کہتے ہیں، اندر بعض اوقات انسان کے چھوٹے چھوٹے دانے جیسے ہو جاتے ہیں، وہ خون سے بھر جاتے ہیں، تو بعض اوقات اس کے لیے دوائی وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو انسان جو ہے سحری سے پہلے، سحری کے وقت یعنی روزہ شروع کرنے سے پہلے وہ دوائی لے لے، اور جس وقت افطاری کر لے اس وقت دوائی لے لے۔ البتہ یہ ہے کہ استنجے کی جگہ کے اندر اگر کوئی چیز رکھنی ہو وغیرہ تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ پیٹ تک نہیں پہنچتا۔ تو باقی یہ ہے کہ اللہ رب العزت شفا نصیب فرماوے تمام بیماروں کو، جتنے بھی بیمار ہیں اللہ رب العزت شفا کا معاملہ نصیب فرمائے۔ باقی شب برات کے بارے میں عرض کر رہا تھا، اور اس کا نام شب برات بھی ہے لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں تاریخ۔ تو یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس کو شعبان کا مہینہ، اور یہ ابھی 2022 کے اندر مارچ کا مہینہ بھی چل رہا ہے 2022، تو اس کے اندر 2 تاریخیں یک ایک دوسرے کے ساتھ، اگر سعودی کے لحاظ سے دیکھو تو شب برات جو ہوتی ہے تھرسڈے کا دن گزر کر رات، جو تھرسڈے اور فرائیڈے کے درمیان، اور باقی یہاں کے جو ساتھی ہیں جو مون سائٹنگ کرتے ہیں تو ان کے لحاظ سے جمعہ کا دن گزر کر رات کو، تو دونوں راتیں ہو سکتی ہیں۔ اور میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ چاہے وہ جمعرات کی رات ہو یا جمعہ کی رات ہو، بھائی 2 راتیں ہیں، ان دونوں کے اندر عبادت کر لو، اور اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ یہ دونوں قبول کر لیں۔ باقی اصل میں یہ شروع کس طرح ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر مبارک سے باہر تشریف لے گئے، رات کا وقت تھا، تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے، تو میں پیچھے ہو لیے کہ دیکھوں کہ کدھر جا رہے ہیں رات کے اس اندھیرے کے اندر، رات کے وقت پورے مدینے کے اندر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ تو فرماتی میں پیچھے ہوتے 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 دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد جو قبرستان ہے مدینہ شریف کا، بقیع شریف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر دعا کی وہاں جتنے بھی مرحومین ہیں ان تمام کے لیے،
جتنے بھی مرحومین ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ واپس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی خاص رات ہے؟ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, once he left his house at night and it was the 15th of Sha'ban, and Sayyidina Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha followed him. And then on his way, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam made dua over there, and on his way back when he returned, Sayyidina Aisha Siddiqa asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, what was special that you went out tonight? And he explained to her, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برات والی مغفرت والی رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ رب العزت اتنے لوگوں کی بخشش کرتے ہیں کہ جتنے فلاں قبیلے کے یہاں جتنے ان کے بھیڑ بکریوں کے اوپر بال ہوتے ہیں، اتنے بالوں کے برابر آج ایک رات کے اندر اللہ رب العزت اتنے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اور وہ جو قبیلہ تھا ان کی یہاں بھیڑ بکریاں بہت تھی۔ A certain tribe, they would herd goats and sheep, flocks of sheep, flocks and flocks of sheep. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, all the sheep that they have and the hair and the wool on them, that's how many people Allah subhanahu wa ta'ala will release and forgive from Jahannam on this specific night. It's a very auspicious night, بڑی برکت والی رات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ رات بڑی مغفرت والی ہے، تو اس کا نام ہی علماء نے شب کا مطلب رات، براعت، مغفرت والی رات۔ تو اس لیے اگر ہو سکے تو اس رات کو جو ہے انسان تہجد پڑھ لے، قرآن کریم کی تلاوت پڑھ لے، اسی طریقے سے دعا وغیرہ کر لے۔ ایسے کرتے ہیں، ایک آدھ کال اور لے کر پھر واپس آتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی بتائے کون بات کر رہا ہے؟ یونس جی بھائی، یونس پرتگال کی آپ نے یاد تازی کر دی۔ جی آپ کو مبارک، بچے کا شادی کیا۔ جزاک اللہ خیر، مبارک ہو آپ لوگوں کو بھی، مبارک ہو۔ آپ بھی بہت پرانے ساتھی ہیں اور کافی عرصہ سے 30 سال ہو گئے آپ کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ زیادہ، تو اس لیے بڑی خوشی ہوئی آپ کا آواز سن کر۔ جی آپ کا بھی۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ ولی بھائی تھا وہاں فور دکازا میں، اس کی مسیس زلیخا ماسی۔ اچھا جی وہ بالکل مسجد کے سامنے رہتے تھے اوپر۔ جی پرتگال میں، صحیح، بالکل۔ جی تو اس نے بھی آپ کو مبارکباد دی ہے آپ کے بچے کی شادی کی۔ اچھا، میری بھی اس نے کہا کہ مولانا کو کہہ دینا کہ میرے طرف سے مبارکباد۔ جزاک اللہ خیر۔ جی تو میں بولا چلو فون کر کے بتا دو، اور خیر ہے سب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اور میری طرف سے بھی ان کو بہت بہت سلام دینا، اور انشاءاللہ میرے لیے دعا کی درخواست بھی کرنا انشاءاللہ۔ میں بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں، میرے لڑکے کے لیے خصوصی دعا کرنا پلیز۔ آمین، ضرور انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خیر۔ عبدالحبیب کے لیے۔ جی ہاں، بالکل یاد ہے مجھے عبدالحبیب جی، انشاءاللہ۔ دیکھو جی، 30 سال کے بعد اس طرح ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ آواز آپ کا پہچان لیا میں نے، کیونکہ ادھر شکل تو سامنے نظر نہیں آتی، لیکن گڈ ٹو ہیئر فرام یو یونس بھائی، اور میرا سلام پوری فیملی کو بھی اور تمام لوگوں کو۔ کچھ عرصہ میں نے پرتگال کے اندر بھی گزارا تھا، بہت اچھا ملک ہے، ویری نائس، اور وہاں کے لوگ جو ہیں دے ویری ویری نائس۔ اور وہاں ایک خاص مجھے واقعہ یاد ہے، کسی اور موقع کے اوپر ذکر کروں گا، کیونکہ وہاں کی زبان الگ ہے، اور زبان مجھے آتی نہیں تھی جب میں نئے گیا تھا۔ اردو آتی، انگریزی آتی، عربی آتی، تھوڑی بہت گجراتی آتی، باقی زبانیں، لیکن پرتگالی زبان تو الگ ہے۔ ایسے کرتے ہیں، کچھ کالز آئی ہوئے ہیں، یہ واقعہ بہت عجیب ہے، کسی اور موقع کے اوپر عرض کروں گا۔ تو بھائی یونس بھائی، آپ سنتے رہنا واقعہ، اور کال کی طرف جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں عمران بولتا ہوں۔ جی بھائی عمران۔ جی شعبان کی مبارک ہو۔ خیر مبارک ہو جی، خیر مبارک۔
آپ جی رمضان بھی آنے والا ہے، رمضان کی بھی مبارک ہو آپ کو۔ خیر مبارک ہو. آپ ایسے کریں فون کی طرف بات کریں نا، کیونکہ وہ جب آپ ٹی وی کی طرف دیکھیں گے کہ وہاں سے جواب آ رہا ہے نا، تو وہ 2-3 سیکنڈ کی ڈیلے رکھتے ہیں ہمیشہ. جی جی جی۔ جی جی اور آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. بس آپ کی بات ٹھیک ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل آ رہا ہے، اور جی ساتھ میں دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کی تیاری کی جی، توفیق. توفیق عطا فرمائے۔ دیٹس رائٹ. اور اگلے ہفتے انشاءاللہ میں اسی کے اوپر بات کروں گا کہ تیاری کس طرح کرنی ہے، کیا کیا کام جی کرنے ہیں وغیرہ. جی، سحری کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، پھر جانا پڑتا ہے مدرسے میں وہ پڑھنے کے لیے۔ صحیح 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 بالکل. تو یہ ہے کہ ذہنی طور پر بھی ہم تیار ہوں اس کے لیے، جسمانی طور جی پر بھی ہو، اور روحانی طور پر جی بھی تیار ہوں. تو گڈ ٹو ہیئر فرام یو جی عمران بھائی. جی۔ ٹھیک میرا ہے. نام عمران ہے، I live in West Yorkshire. یو لیو وے ویسٹ یارکشائر، مش سوٹل۔ ان باٹلے. جی چلو ویری گڈ ٹو ہیئر فرام یو. باٹلے 2-3 ہفتے پہلے بھی میں آیا تھا، اور وہاں جی۔ کہاں کہاں آئے تھے؟ وہاں جو بڑی مسجد ہے ماؤنٹ پلیزنٹ کی، تو وہاں سیرت کانفرنس تھی. تو اچھا اچھا اچھا۔ مونس ایک تو ہمارے پاس بھی ہے، سوٹل مسجد ہے۔ جی ہے بالکل. تو وہاں میرا بیان انہوں نے رکھا ہوا تھا. تو باٹلے آتا رہتا ہوں، تو نیکسٹ ٹائم میں بھی آپ کے ساتھ بھی شاید وہاں ملاقات ہوگی. جی سوٹل میں آنا نا، پھر میں ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ۔ ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دعا کی درخواست. ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شعبان کے اندر شب برات کی تیاری، ہم شعبان کے اندر یہ 15ویں شعبان جو ہوتی ہے، تو شب برات جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ تھرسڈے کی رات کو بھی ہو سکتا ہے، اور فرائیڈے کا دن گزر کر فرائیڈے نائٹ بھی، کیونکہ کچھ اس طرح کا حساب کرتے ہیں، کوئی اس طرح حساب کرتے ہیں. میں ان میں سے ہوں کہ جو اختلاف نہیں بھائی، جو اس رات کو مناتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، جو اس رات کو مناتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں. جیسے عید کے بارے میں بھی میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جنہوں نے اس دن منایا انہوں نے بھی صحیح کیا، جنہوں نے اس دن منایا تم نے بھی صحیح کیا. یا جو رمضان اس دن شروع کرتے ہیں تم بھی صحیح ہو، جو اس دن شروع کرتے ہو تم بھی صحیح ہو. اللہ رب العزت کہ یہاں ہمیشہ دعا کیا کرو، یا اللہ ہم نے روزہ اس دن شروع کیا، تم اس کو قبول کر لو. تو اس میں کسی قسم کی کوئی دل کے اندر نہیں رکھنا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. تو ہاں، سمجھداری یہ ہے کہ انسان دونوں راتوں کے اندر عبادت کر لے. ہاں، اگلا جو مسئلہ ہے جس کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے، کہ لوگ عام طور پر پوچھتے ہیں کہ دوسرے دن آیا روزہ بھی ہے یا نہیں. رات کو تو ہم عبادت کریں گے، لیکن آیا روزہ بھی ہے یا نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ شب برات کا خاص روزہ نہیں ہے، لیکن ہر مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن جو ہیں وہ روزہ رکھا کرتے تھے، 13، 14 اور 15ویں تاریخ اسلامی. تو اس لیے اگر آپ 13ویں تاریخ کو، 14ویں تاریخ کو، 15ویں تاریخ کو ان 3 دن روزہ رکھ لیں، تو اس میں 15ویں شعبان کا روزہ ویسے بھی آ جاتا ہے. تو اگر 15ویں تاریخ یہ جمعہ کا دن ہے، تو 14 تاریخ یہ تھرسڈے کا دن ہے، اور پھر 13 تاریخ یہ وینسڈے کا دن ہے. تو آپ وینسڈے، تھرسڈے اور فرائیڈے روزہ رکھ لیں، یا تھرسڈے، فرائیڈے اور سیٹرڈے یہ 3 دن روزہ رکھ لیں. تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ کہ ہر مہینے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو وہ 3 دنوں کے روزے کا ثواب آپ کو بھی مل جائے گا. اور وہ 3 دن روزہ کیوں رکھا کرتے تھے؟ من جملہ حکمتوں میں سے بہت ساری، ایک یہ ہے کہ انسان جب ایک نیک عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 10 کا ثواب دیتے ہیں. آپ نے ایک روزہ رکھا تو 10 کا ثواب، 2 روزے رکھے تو یہ کل 20 کا ثواب ہو گیا. اور اگر آپ نے 3 دن روزے رکھے تو 30 دن یعنی پورے مہینے کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس سے پورے مہینے کے روزوں کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے. اور پھر جو ہیلتھ بینیفٹس ہوتی ہیں، جو انسان کے جسمانی اس کے اندر فوائد ہیں، وہ الگ ہیں، اس کی اوپر ہیں. لیکن ہم تو اللہ کی رضا کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پر یہ کر رہے ہیں. تو اس لیے جب آپ روزہ رکھیں گے تو وہ اس نیت سے نہیں کہ یہ شب برات کا روزہ ہے، نہ، بلکہ آپ روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ یہ 3 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے روزہ رکھا کرتے، اس لیے میں 3 دن یہ روزہ رکھتا ہوں. اور جو شب برات کی رات کی عبادت ہے،
اس دن آپ تلاوت کریں یا قرآن کریم کی اسی طرح ذکر کریں، پہلا کلمے کا ذکر کریں یا دوسرے کا ذکر کریں یا تیسرے کلمے کا ذکر کریں، چوتھے کا کلمے کا ذکر کریں، اسی طریقے سے دعا کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، تہجد پڑھتے رہیں، صلاۃ و تسبیح، یعنی جو بھی نیک اعمال آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اور روزے کا لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم یہ نفلی روزہ یعنی سنت روزہ رکھیں تو اس وقت سحری کس وقت ہوتی ہے؟ کیونکہ رمضان کا ٹائم ٹیبل تو اب ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ فجر کا ٹائم بگننگ ٹائم کس وقت ہے؟ بگننگ ٹائم سے 5 منٹ پہلے آپ اپنا کھانا پینا بند کر دیں، اپنا روزہ شروع کر لیں۔ ہر ٹائم ٹیبل کے اوپر اپنی مسجد کا، اپنے علاقے کی مسجد کا ٹائم ٹیبل اس کے اوپر دیکھ لیں کہ what is the beginning time for Fajr, and about 5 minutes before that you stop eating and you begin your fast۔ اور افطاری تو پھر مغرب کی اذان کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے سیشن کو مکمل کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ اور سب سے بڑی بات یا اللہ تیری رضامندی ہے، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ خود بھی دیکھیے، دوسروں کو بھی بتلائیے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔